وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور اس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ حیات بعد الموت کو مانتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان سے سنتے ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے، یعنی اس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو ہم یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 48۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھو کس طرح تمہارے لیے یہ بیان کرتے ہیں مثالیں۔ فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ سامعین کرام، مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، یہ مختلف مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کافر تھے، مشرک تھے۔ بنیادی بات تو یہی تھی سامعین کرام کہ یہ لوگ حق کی دعوت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے گھڑے ہوئے معبودوں کی عبادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، عقیدہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر سامعین کرام، اگر میں یہ تمام صفات آج کے معاشرے پہ فٹ کروں تو آپ کو ہرگز تعجب نہیں ہوگا۔ آج بھی ہم خدائے واحد و بزرگ و برتر کو مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کے موڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم حنیف نہیں ہونا چاہتے، اور آخرت کا عقیدہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ سامعین کرام، آخرت کا عقیدہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر حضور کی رسالت، یا دیکھیں دو باتیں ہیں سامعین کرام، عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید، اور رسالت سب سے آخر میں ضرورت آتی ہے اس کی۔ اگر آپ توحید کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے،
مطلوب واحد ہے. اگر یہ معاملہ اگر آپ نہیں مانتے، دوسرا پھر تو آخرت کی بھی ضرورت نہیں رہتی. یعنی اگر آپ دنیا پہ لٹو ہو گئے ہیں سامعین کرام، پھر دیکھیں نہ رسالت کی ضرورت ہے نہ آخرت کی ضرورت ہے، نہ آخرت کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، نہ حضور کا اتباع کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دنیا پہ لٹو ہو گئے جیسا کہ آج ہم ہو گئے ہیں سامعین کرام، دیکھیں ہماری ساری کوششیں سامعین کرام ظاہر دنیا کے لیے ہیں، ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے. دیکھ لیں آپ، مطلب میں تو آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، آپ دیکھ لیں، خود دیکھ لیں، آپ میرے جھوٹ اور سچ کو معلوم کریں. یہ آپ اگر آپ کو یہ جھوٹ لگتی ہے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. ہمارا تو محبوب واحد جو ہے وہ تو ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مقصود دنیا میں زندگی یا زندہ رہنے کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ ہم تو دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزار رہے ہیں، اس میں تو ہم آخرت کے لیے فصل بو رہے ہیں تاکہ ہم اسے اچھے نتائج ملیں. آپ یہ کہہ دیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ حسنہ ہم نے قبول کر لیا ہے، اور کیا ایسی بات ہے کہ ہم حضور کی پیروی نہیں کر رہے یا ان کا اتباع نہیں کر رہے. ہماری تو سب سے محبوب ترین ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہہ دیں یہ آپ، یقیناً یہ باتیں آپ نہیں کہہ سکتے. آپ سے میرا مراد جو ہے یہ معاشرہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتا. یہ معاشرہ اپنے زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل نہیں ہے، آخرت کا قائل نہیں ہے، رسول کی رسالت کا قائل نہیں ہے. زبان حال سے سامنے کرم، زبان قال سے تو ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو زبان قال اور حال میں فرق ہوتا ہے. اصل میں زبان قال ہوتی ہے، یعنی دیکھیں زبان ایک کلمہ، زبان اگر سچ بات ہے تو جو زبان پہ ہوگی وہ آپ کے عمل میں بھی ہوگی. لیکن اگر آپ کی بات جھوٹی ہے، یعنی اگر آپ جھوٹے ہیں تو زبان پہ آپ کی سچی بات ہوگی، عمل اس کے خلاف ہوگا. آج ہمارا عمل اسلام کے خلاف ہے، رسول کے طریقے کے خلاف ہے، اور آج ہمارا عمل آخرت کے لیے نہیں ہے. تو بہرحال سامعین کرام جو آیت ہم نے پڑھی ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو کہ کس طرح تمہارے باتیں میں آپ کے بارے میں باتیں بنائے جا رہے ہیں، اور یہ گمراہ ہو رہے، فضلوا گمراہ ہو رہے ہیں اور راستہ نہیں پا سکتے، فلا یستطیعون سبیلا. بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ذرا سوچ سمجھ کے سوچنا سمجھنا ضرور چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سامعین کرام ان قرآن کو سمجھنا جو ہے، دیکھیں قرآن کو اس وقت آپ سمجھیں گے کہ آپ اس کو اپنے لیے پائیں گے، یعنی آپ اپنے لیے سمجھیں گے. ہم تو تقریباً آپ دیکھیں کہ ہر آیات کا شان نزول کے حساب سے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ یہ تو مشرکین مکہ کے لیے ہے، یہ تو فلاں صحابی کے بارے میں ہے یہ آیت، یا یہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے، یہ اسامہ بن زید کے بارے میں ہے، یہ ابو لہب کے بارے میں ہے. دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ سب کچھ ان کے لیے ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن بنیادی طور پہ تو میرے لیے ہے، میرے لیے ہدایت ہے، اس میں نے اپنے لیے ہدایت تلاش کرنی ہے. یہ ساری باتیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ مجھ میں اپنے میں تلاش کرنی ہے کہ میں ان کا مصداق ہوں کہ مخالف ہوں. تو آج کیف ضربوا لک الامثال، انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے کیسے یہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا یعنی نامناسب مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں.
پھر کیا ہوتا ہے؟ فلا یستطیعون سبیلا، وہ راستہ اب نہیں پا سکتے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے سامنے کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے رسول کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی بات کو سچا نہ جانا تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے، پھر زبان حال میں آپ رسول پہ الزام لگائیں گے، معاذ اللہ من ذالک۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور یوم آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے رسول کی، اب دیکھیں حضور کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے عمل کا، تقلید کا۔ پھر دوسری آیت اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی تمہیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یہ بھی ہے۔ لیکن آج دیکھیں آپ ایسی بہت سی آیاتیں ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے وہ۔ تو بہت سی ایسی آیتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج ہمارے رویے کو دیکھیں، معاشرتی رویے کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی پیروی کرنے کو یہ قوم تیار نہیں ہے۔ من حیث القوم، ہم اللہ کے رسول کا اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی سنتیں یعنی ان کے طریقے اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کیا مطلب یہ ہے؟ یعنی اب میں اسی آیت پہ آ رہا ہوں، انظر کیف ضربوا لک الامثال، کیسی مثالیں بیان، اور یہ تو یعنی آج معاشرے میں سمجھنا بھی تھوڑا سا آسان ہے کہ مختلف دیکھیں مختلف فرقے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا حضور کی سنت کے مطابق جو ہے وہ طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فرقہ ایسا ہے جو حضور کی حیثیت کو بحیثیت اتباع مانتے ہی نہیں ہے، سنتوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ نہیں بس وہ تو ایک معاذ اللہ ڈاکیہ تھے، انہوں نے اللہ کا کلام دے دیا، بس کلام اللہ کافی ہے۔ مختلف ایسی باتیں ہیں۔ آج ہم یعنی زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات ذرا توجہ سے سننے کی ہے۔ آج ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں نے ذرا نازک بات کی ہے کہ میں دوبارہ نہیں دوہرا رہا، لیکن آپ دیکھیں آج پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج من حیث القوم دیکھیں ہمارے حکمران کیا ہیں، یہ ہم ہیں۔ ہمارے حکمران، ہر ادارے کا سربراہ حکمران یہ ہم ہیں، میں آپ ہوں۔ اور یہ دیکھیں ان کی کیا حیثیت ہے، یعنی حضور یا تو یہ مکمل شرع کے مطابق ان کی حیثیت ہوتی، حضور اللہ تعالیٰ ان کا مقصود واحد ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی سنت کے مطابق ان کی وضع قطع اور طریقے ان کی حضور کی سنت کے مطابق تھے۔ آج کیا ہے، ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو گالیاں دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ لیڈر کیا ہے، بس عام انسان ہے، وہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن ایک آدمی دوسرے آدمی کو، جس کو آپ نے اوپر بٹھایا ہوا ہے، جس کو آپ نے لیڈر بنایا ہے لاکھوں ووٹ دے کے، وہ کیا دوسرے کی برائی کر رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، الزام تراشی ہو رہی ہے، بہتان لگ رہے ہیں۔ پھر آپ میڈیا کو دیکھ لیں، میڈیا کیا ہے، میڈیا آپ ہے، میں ہوں، اس پہ بے مقصدیت عروج پہ ہے اپنی،
بے مقصدیت، میڈیا پہ بے مقصدیت عروج پہ ہے. قرآن حدیث اس سے مکمل کنارہ کشی کی ہوئی ہے میڈیا نے. یہ کیا، یہ میری آپ کی خواہش ہے؟ میڈیا تو ہماری ڈیمانڈ پیش کر رہا ہے. اگر آج ہم ان کے پروگرام ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں تو ان کی تو بھٹا بیٹھ جائے گا. تو یہ جو چل رہا ہے یہ تو ہم خود ہیں سامعین کرام، یہ معاشرہ ہم خود ہیں. افراد سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، لیکن ہم اپنی عملی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ مناسب تصور نہیں پیش کر رہے، بلکہ یعنی دنیا کے سامنے گمراہ کن تصور پیش کر رہے ہیں زبان حال سے کہ ٹھیک ہے ہمارے رسول کی جو زندگی تھی وہ تو ہم مانتے ہیں اسے، لیکن ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ہم اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے زندگی گزاریں گے اور وہی ہم صحیح سمجھتے ہیں جیسا ہم کر رہے ہیں. دیکھیں ہر لیڈر، میں نام نہیں لیتا، ہر لیڈر بلکہ ہم میں سے ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور وہ اس کو صحیح کہتا ہے، اپنے آپ کو حق بجانب. جب آپ اپنے آپ کو حق بجانب کہتے ہیں تو دوسرا تو پھر غلط ہو گیا نا، دوسرے کا طریقہ غلط ہو گیا. آپ تو صحیح طریقے کے مطابق اپنی دانست میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا جو بھی ہے اس کا طریقہ کار معاذ اللہ جتنا بھی ٹھیک ہو آپ کی نظر میں وہ غلط ہے. کیوں کہ آپ تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے. یہ بہرحال انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیں اس معاشرے تک محدود نہ رکھیں یہ باتیں. دیکھیں فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، کیا یہ چیز ہم پہ فٹ نہیں آ رہی؟ گمراہ ہو گئے ہیں لوگ، اب یہ راستہ پا ہی نہیں سکتے. جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم دیکھیں آج ہمیں اپنی مشکلات کا کوئی کنارہ نہیں نظر آ رہا. بعض لوگ مایوس ہو گئے اس معاشرے سے، مایوسی ہے. وہ خیر مایوسی تو کفر ہے، میں تو مایوس نہیں ہوں. نہیں اقبال، نا امید اپنی اس کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو بہرحال نا امیدی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی بیماری کا تو وہ کرنا ہے نا، بیماری کو محسوس کرنا ہے کہ ہم میں بیماری کیا ہے. کیف ضربوا لک الامثال، وہاں معاشرے پہ نہ جائیں. آج دیکھیں آج ہم کیا حضور کے لیے یعنی کیا نمونہ ہے وہ، یا ہم ان کے بارے میں کیا، جو مخالف لوگ ہیں یا اور لوگ ہیں غیر مسلم لوگ ہیں، ہم کیا رسول کی سنت کا نمونہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سامنے کرام انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. بہرحال یہ آیت کا میں نے آپ کو دیکھا، آپ اس میں ذرا دیکھیں. قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور اس ہدایت کو ہم نے قبول کرنا ہے، اور ہر آیت کو ہر آیت کے آئینے میں ہم نے اپنا چہرہ دیکھنا ہے. دوسری آیت وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں، رفاتن ریزہ ریزہ بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں ایک نئی پیدائش پہ پیدا کیا جائے گا. تو اب یہ بات جو ہے اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، یہ بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ آج کا جو معاشرہ ہے سامنے کرام، یہ آخرت کے تصور کو نہیں مانتا. یہ تمام اس کی توقعات دنیا سے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے. ظاہر پرست لوگ ہیں ہم. آخرت کے بارے میں یہ تو مشرکوں کا عقیدہ بھی تھا، آج ہمارا بھی ہے. حیات بعد الموت سے انکاری ہے یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں. سامنے کرام حیات بعد الموت مانتے ہی نہیں. دیکھیں اگر یقین ہوتا ہمیں آخرت کا تو کیا ہم تیاری نہیں کرتے؟ ویسے ہی میں دیکھیں
آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں، ہم من حیث القوم، ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب دنیا ہے. دنیا دیکھیں، ہماری خوشی اور غم کی بنیاد جو ہے ظاہر دنیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی دنیا آ رہی ہے، پیسے ہن برس رہا ہے، مال اولاد میں زیادتی ہو رہی ہے، اور بس بنگلے بن رہے ہیں، گاڑیوں میں سفر ہو رہا ہے، یہ وہ، تو بس ہم خوش ہیں. اگر ایسا نہیں ہے، بیماری لگ گئی ہے، کوئی چلا گیا، مر گیا، ہم خفا ہو گئے. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ تو دیکھیں میٹیریلسٹ لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے. جو ظاہر پرست لوگ ہیں نا، وہ دنیا کے آمد پہ خوش ہوتے ہیں اور اس کے نقصان پہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غم مناتے ہیں. تو بہرحال میں یہ بھی آپ کو کہوں، یہ موت جو ہے، موت کا غم جو ہے، آپ دیکھیں 3 دن غم منایا جاتا ہے. اب موت تو دیکھیں مومن کے لیے ایک تحفہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک ایسا پل ہے جو دوست محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ موت پہ ہم کتنے رنجیدہ ہو جاتے ہیں. ہم خود موت نہیں چاہتے، اور موت تو مومن کے لیے ایک پسندیدہ چیز ہے. باتو نشان مرد مومن بگویم، چو مرگامت خندہ بر لباش، ایسے کچھ شعر ہے. کوئی غلطی ہو گئی تو کوئی اصلاح کر دے تو ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیا ہے؟ فارسی کا شعر ہے اقبال کا کہ میں تمہیں کیا مومن کی نشانی نہ بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے سامنے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. خندہ بر لباش. تو سامعین اکرام، موت ایک دوسری، میں آپ کو موت کی بارے میں وہ بتاؤں کہ یہی حیات بعد الموت کا وہ تذکرہ ہو رہا ہے جو آیت ہم نے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم سچے ہو، ان کنتم، ایسی مفہوم مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ دنیا، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہ آیت ہے سورہ بقرہ میں ہے کہ دیکھو، اگر ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ آخرت تمہاری ہے، یعنی جنت تمہاری ہے لوگوں کے سوا، اللہ کے ہاں، یعنی تم اللہ کے نزدیک تم ہی جنتی ہو اور لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اور تم جاؤ گے جنت میں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ. اور پھر وہ دوسری آیت میں ہے کہ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَن يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ عمر میں اس کو 1000 سال بھی دے دوں تو یہ عذاب سے پھر بھی نہیں بچ سکتے. بہرحال یہ میں غم کا تذکرہ کر رہا تھا، خوشی کا تذکرہ کر رہا تھا کہ موت سے ہم ڈرتے ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ایسا مضمون بیان کیا ہے، اس میں وہ ٹکڑا حب الدنیا و مخافت الموت ولیکن وقع فی قلوبکم الوہن، تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر. یہ کمزوری، وہن مطلب کمزوری، یہ کمزوری تم میں پیدا ہو جائے گی. اس کی علامات کیا ہیں؟ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا سے محبت اور موت کا ڈر. تو آج سامعین اکرام وہ وقت ہے
کہ ہم میں یہ کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور ہم یعنی یہ کمزوریاں ہم میں آج پیدا ہو گئی ہیں، حب دنیا اور موت کا ڈر۔ تو مسلمان کمزور ہے آج، مسلمان ہے کہاں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ مسلمان ہے کہاں؟ کیونکہ ہم تو یعنی آخرت کے جو اسلام کے سامعین اکرام، یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں، جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں سامعین اکرام، اس سے تو ہم غافل ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ قوم تیار نہیں ہے، رسالت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آخرت کو تصور ہے ہی نہیں۔ سارا اعتماد اور یقین تو ظاہر دنیا پہ ہے، اور ظاہر دنیا کے لیے ساری دوڑیں لگ رہی ہیں ہماری۔ صبح سے لے کر شام تک آپ کس کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں؟ دنیا ہی کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں نا۔ تو اب وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جب ہڈیاں بن گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، أَإِنَّ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو یہ تعجب انگیز لہجے میں کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ جدید تخلیق ہوگی ہماری، ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا انہی ہڈیوں۔ تو بہرحال یہ آگے آیت ذرا بڑی ہے تو میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں سامعین کرام۔ بہرحال خلاصہ مضمون کا یہ ہے کہ دیکھیں، حقیقت سے آنکھیں چرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا اپنی بیماریاں کی تشخیص کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر ویسے کہتے ہیں نا آپ کے کہ بھئی تم سال میں جب 60 سال سے یا 40 سال سے زیادہ ہو جائے، سال میں ایک میڈیکل چیک اپ کرا لیا کرو۔ میں تو شوگر کا مریض ہوں الحمدللہ علی ذالک، لیکن ڈاکٹر شوگر کے مریضوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنا ایک چیک اپ کرا لیا کریں، آنکھوں کا اور سارے وہ جو جسمانی اعضاء ہیں، کیونکہ شوگر جو ہے متاثر کرتی ہے غیر محسوس طریقے سے، تو آپ چیک اپ کرا لیا کریں۔ تو سامعین اکرام، ایسا چیک اپ تو روحانی بھی ہونا چاہیے ہمارا، روحانی چیک اپ، روحانی بیماریاں بھی تو ہیں نا سامعین اکرام ہمارے۔ ہر انسان دیکھیں، ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اور ہے کمزور۔ اس کی طاقت کے لیے تو دیکھیں پھر قرآن آیا ہے، اس کی شفا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور قرآن پاک ہے، قرآن کی ہدایت ہے۔ تو ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر ہمیں بیماریوں کا پتہ چلے گا، پھر ہم اپنی بیماریوں کی اصلاح کی فکر کریں گے۔ یار یہ تو بیماری ہے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے، آخرت پر تو میرا ایمان ہی نہیں ہے، ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، حضور کا اتباع تو میں نہیں کر رہا، یا ان کی پیروی تو میں نہیں کر رہا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو میرا مقصود واحد نہیں ہے، میں نے تو دنیا کو مقصود بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ساری کوششیں ہیں۔ تو پھر یہ دیکھیں، کمزوریوں کا ہمیں پتہ چلے گا، یا ہم اس کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ بیماریاں ہیں، تو تبھی ہم اس کے علاج کی فکر کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو بس یہ یہاں تک ہے، ترجمہ سنا دیجئے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کیسے یہ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، پھر گمراہ ہو گئے یہ، فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ سیدھا راستہ پانے کی استطاعت نہیں پاتے۔
وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہمیں دوبارہ جدید تخلیق سے پیدا کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے اب آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Note what they compared you to. They are lost and unable to find a way. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. And they say, when we have become bones and fragments, shall we really be resurrected as a new creation? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔